السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے 10 سروں والا اژدہا۔ تماشائی دنگ رہ گئے۔ اتنا خوفناک اژدہا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہودی بادشاہ بھی اس اژدہا کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سپاہیوں، اس اژدہا کے ٹکڑے کر دو، یہ سب جادوگری ہے۔ سپاہی جو ہی تلوار لے کر اژدہا پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے، اژدہا نے اپنے منہ سے آگ اگلنا شروع کر دی اور پھونکار مار کر 2 سپاہیوں کو آگ میں جھلسا دیا اور سپاہی آگ میں جھلس کر پرے جا گرے۔ یہودی بادشاہ کے حکم کی وجہ سے سپاہی پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ باقی سپاہی دوسری طرف اژدہا پر حملہ کرنے آئے تھے۔ اژدہا نے منہ گھما گھما کر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ سپاہیوں نے اژدہا پر نیزے پھینکنے شروع کیے۔ اب بڑا خطرہ تھا کہ کوئی نیزہ اگر ناگ کے جسم میں کھپ گیا تو وہ شدید زخمی ہو جائے گا اور پھر ایک مصیبت پڑ جائے گی۔ اسے ہمالیہ کی جھیل مانسیرا میں جانا پڑے گا اور وہاں اپنے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں کے پانی کے اندر 1 ماہ تک رہنا ہوگا۔ ناگ نیزوں سے بچ رہا تھا اور سپاہیوں کو دونوں مسلمان میاں بیوی کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ اژدہا نے مسلمان جوڑے کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ماریا بڑے دروازے کے پاس پہنچ کر ایک گھوڑا لے کر بڑھی۔ ایک آدمی گھوڑا ایک نوکر کے پاس تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ نوکر کی آنکھیں ملیں۔ اس نے 3-4 دفعہ آنکھیں مل کر اپنی دیکھی تو وہ چیخ کر بھاگ گیا کہ یہ میرا گھوڑا کو کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ ناگ کو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ماریا گھوڑا لے کر آ گئی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح دونوں میاں بیوی کو گھوڑے کے اوپر سوار کرانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ناگ کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے اژدہا کی شکل میں ہی خاموشی سے لہروں کے ذریعے ماریا سے کہا، جلدی سے ان دونوں کو گھوڑے پر بٹھا لو۔ ماریا نے کہا، میں آ گئی ہوں۔ میاں بیوی اژدہا کے گھیرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز انہوں نے بھی سن لی تھی۔ یہ آواز سپاہیوں نے بھی سنی تھی۔ اتنے میں عورت نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اب ماریا کے لیے بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، بہن، اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ عورت نے دہشت بھری آواز میں کہا، گھوڑا کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ ماریا نے کہا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ اپنے خامد کو لے کر جلدی سے اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ دیکھو، یہ ہے گھوڑا۔ ماریا نے عورت اور مرد کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کی گردن سے لگا دیا۔ عورت کا خاوند جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے جب قیدی مسلمان جوڑے کو اچانک میدان سے غائب ہوتے دیکھا تو وہاں ایک سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ بھی دنگ رہ گیا کہ یہ اچانک غائب کیسے ہو گئے۔ ادھر ناگ سخت پریشان تھا۔ نیزے اس کے آس پاس سے گر رہے تھے۔ اس نے میاں بیوی کو غائب ہوتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور 1 سیکنڈ کے اندر عقاب بن کر پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ گیا۔ لوگ چیخنے چلانے لگے، یہ مسلمان جادوگر ہیں، شہر میں انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دو، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ بادشاہ کی بہت بڑی شکست تھی۔ وہ جلدی سے اپنے درباریوں کے ساتھ اٹھا اور شاہی بگھی پر سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ لوگ میدان میں اتر آئے اور سپاہیوں پر پتھر پھینکنے لگے۔ انہوں نے مسلمان قیدیوں کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ باقی سپاہی بڑی مشکل سے جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگ گئے۔ ماریا قیدی گھوڑے کے ساتھ ابھی تک میدان میں ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ لوگوں کا ہجوم وہاں سے کم ہو تو وہ گھوڑے کو نکال کر لے جائے۔ ناگ سفید عقاب کی شکل میں میدان کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ وہ ماریا کی خوشبو پر نیچے آ گیا۔ ماریا نے کہا، میں میدان میں ہوں ناگ، یہ لوگ دفع ہوں تو میں باہر نکل کر بارہ دری کی طرف جاؤں گی۔ تم بارہ دری میں جا کر میرا انتظار کرو۔ سپاہی تم پر نیزے برسانے لگے ہیں۔ سپاہیوں کے دستے عقاب پر تیر چلانے لگے تھے کیونکہ وہ سفید عقاب کو ہی سب سے بڑا جادوگر سمجھ رہے تھے۔ ناگ ماریا کو چھوڑ کر ہوا میں بلند ہو گیا اور پھر لوگوں کی طرف نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناگ ماریا چھوڑ کر بلند ہو گیا اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ عقاب کو غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی واپس چلے گیا اور لوگ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے شور مچاتے میدان سے نکلنے لگے۔ جب ہجوم کم ہو گیا تو ماریا گھوڑا لے کر ایک دروازے کی طرف بڑھی۔ یہاں 2 سپاہی آمنے سامنے کھڑے تھے، راستہ خالی تھا۔ ماریا گھوڑا لے کر وہاں سے گزری تو پہرے داروں نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے گھوڑا بہت زور سے ہنن آیا تو اب پہرے داروں کو اور بھی خوف چھا گیا کہ گھوڑا دکھائی نہیں دیتا لیکن اس ہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ ماریا گھوڑا لے کر میدان سے باہر کھلی سڑک پر آ گئی تھی۔ لوگ باتیں بہت کر رہے تھے، ٹولیوں کی شکل میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ماریا گھوڑا دوڑاتی ہوئی قریب سے گزر گئی۔ وہ اونچی نیچی
پتھریلی جگہوں سے گزرتی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑائی یروشلم شہر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی دروازے پر بہت سے لوگ تھے۔ ہر جگہ مسلمان میاں بیوی کے غائب ہو جانے پر اژدہا اور ہاتھی اور شیر کی لڑائی کا ذکر ہو رہا تھا۔ مسلمان بیچارے اپنے اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ دروازے میں سے گھوڑے کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مسلمان میاں بیوی غائب تھے مگر ماریا انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سہمے ہوئے حیران بیٹھے تھے، ان سے بات تک نہیں ہو رہی تھی۔ ماریا نے کہا، خاموش بیٹھے رہنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم دونوں کو اور اس گھوڑے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماریا گھوڑے کو دروازے کے قریب لے آئی۔ اتنے میں ایک یہودی گھوڑے سے ٹکرا گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہاں کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ وہ دہشت سے چیخ اٹھا، جادو کا گھوڑا اسی جگہ پر ہے۔ دروازے پر پہرا دیتے سپاہیوں کا دستہ ترکمان اور نیزے لے کر اس جگہ کی طرف بڑھا۔ ماریا نے جھک کر ایک سپاہی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر ہوا میں 3-4 چکر دے کر سپاہیوں کے سروں کے اوپر سے دے مارا۔ سپاہی ادھر ادھر دیکھ کر بہت ڈر گئے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ میدان خالی ہو گیا اور ماریا گھوڑا دوڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ سامنے ایک کچی سڑک اور دور زیتونوں اور سنگتروں کے باغ کی طرف چلی گئی۔ اس باغ کے پیچھے مٹی کے ٹیلے اور پاس وہ پرانی بارندری تھی جس کے خالی حجرے میں ناگ اپنی اصلی انسانی شکل میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی اور اس نے دیکھا کہ ماریا آ گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ماریا اس کے پاس آ رہی ہے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اب قریب آ کر رک گئی تھی۔ ماریا، تم آ گئی ہیں؟ ماریا نے جواب دیا، ہاں میں آ گئی ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، لیکن ابھی میں گھوڑے سے نہیں اتروں گی۔ اگر میں گھوڑے سے اتر گئی تو وہ یہ لوگ بھی ظاہر ہو جائیں گے اور گھوڑا بھی، اور اب ان کو ابھی تک خطرہ ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رک سکتی اور نہ اتر سکتی ہوں۔ پھر ناگ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، انہیں لے کر کہاں جائیں گے؟ عورت کے مسلمان خاوند نے کہا، یہاں سے 2 میل نیچے گاؤں ہے، وہاں ہمارا گھر ہے، وہاں چھوٹا سا انگور کا باغ ہے، آپ ہمیں وہاں لے چلیں۔ ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، وہاں چل کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ خاوند نے بولا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میری بیوی زبیدہ ہے۔ زبیدہ نے کہا، آپ لوگوں نے ہمیں موت کے منہ سے نکالا مگر میں اپنے خاوند کو نہیں دیکھ سکتی۔ عبداللہ نے کہا، میں بھی اپنی بیوی کو زبیدہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ماریا بولی، جب تک میں اس گھوڑے پر بیٹھی ہوں نہ تم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو اور نہ تمہیں کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، جو ہی میں گھوڑے سے اتروں گی تو سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ زبیدہ نے کہا، یروشلم کے یہودی تو یہاں سے تمام مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، اس کے بارے میں آگے چل کر سوچیں گے۔ کیا تمہارے گھر میں ایسی جگہ ہے جہاں کچھ دنوں کے لیے چھپ سکو؟ عبداللہ بولا، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، مگر ہمارا یروشلم میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ ناگ نے پوچھا، تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ ابو عبداللہ نے کہا، ہم دریائے اردن پار کر کے ملک شام کی طرف اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے۔ ماریا بولی، تو پھر کیوں نہ ہم تمہیں دریائے اردن تک پہنچا دیں، وہاں تم آگے چلے جانا۔ ناگ نے کہا، اچھا خیال ہے، تمہارے انگور کے باغ والے گھر میں ہم ضروری سامان لے کر تمہیں وہاں سے دریا کے پاس چھوڑ جائیں گے، تم ہمیں اپنے انگور کا باغ دکھاؤ، ہو سکتا ہے ہمیں مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس میں رہنا پڑے۔ بادشاہ کے سپاہی بھی وہاں تمہیں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے اور ہم ان کو اچھی طرح مزہ چکھائیں گے۔ ماریا زبیدہ نے کہا، میرے کچھ کپڑے وہاں پڑے ہیں، وہ بھی میں لے لوں گی۔ ناگ نے گہری سانس لی اور عقاب کی شکل بن کر ہوا میں بلند ہو گیا۔ ماریا گھوڑے پر سوار ہو کر زیتون کے باغ والی سڑک نیچے اتر کر یروشلم سے ہوتی ہوئی وہ پیچھے پہاڑی پر آباد پیچھے رہ گیا تھا۔ لوگ ان کے برابر اڑ رہا تھا۔ میدانوں اور باجرے کے کھیتوں میں ہوتے ہوئے وہ انگور کے باغ پہنچ گیا جس کی بیلیں خشک ہو رہی تھیں۔ اس باغ کے ساتھ ہی ایک اچھا سا ایک منزلہ مکان تھا جس کے سین میں روٹیاں لگانے والا تندور بنا ہوا تھا۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہی ہمارا باغ اور مکان ہے۔ ماریا نے مکان کے سین میں گھوڑا کھڑا کر دیا اور خود گھوڑے سے اتر گئی۔ اترتے ہی ابو عبداللہ گھوڑا اور اس کے بیوی زبیدہ ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں چپک چپک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماریا اب بھی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زبیدہ اور اس کے خاوند بہت خوش ہو رہے تھے اور انہیں ناگ انسانی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ زبیدہ اور اس کے خاوند نے ناگ اور ماریا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ماریا نے کہا، زبیدہ جلدی سے اپنے کپڑے لو اور ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، یہاں بہت خطرہ ہے، اب یہاں سے ہم نکلنا ہوگا۔ زبیدہ اور اس کے خاوند ابو عبداللہ گھوڑے پر بیٹھے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر ناگ سفید عقاب بن کر دریا کی طرف جانے لگا۔ وہ عبداللہ ماریا کو راستہ میں بتاتا جاتا اور شام ہو گئی۔ ساری رات وہ سفر کرتے رہے۔ صبح کے وقت جب دریا پر گئے تو یہاں ایک جگہ کشتی کھڑی تھی جہاں وہ مسافر سوار تھے۔ ماریا نے گھوڑا ایک طرف اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ ناگ بھی انسانی شکل میں نیچے اتر آیا۔ ماریا گھوڑے سے اتر گئی۔ زبیدہ اور ابو عبداللہ بھی گھوڑے
سے اتر آئے۔ ناگ نے کہا ماریا میں ان دونوں کو کشتی میں سوار کرا کر واپس اس جگہ آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ پھر ابو عبداللہ نے پوچھا یہ کشتی جو مسافر ان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ ابو عبداللہ نے آگے جا کر مسافروں کو دیکھا اور کہا یہ سب مسلمان ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی اسرائیل کا علاقہ خالی کر کے جا رہے ہیں۔ زبیدار ابو عبداللہ نے کشتی پر سوار ہو کر تہ دل سے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور کشتی میں مسافروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ماریا نے کہا ہم گھوڑا اسی جگہ چھوڑ دیں گے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ناگ نے عقابی شکل بدلی اور ماریا ہوا میں 50 فٹ بلند ہو گئی۔ دونوں بڑی تیز رفتاری سے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریا نے کہا یہودی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، انہیں ضرور اب تک حملے شروع کر دیے ہوں گے۔ یہودی بادشاہ کو اپنا طاقت بچانے کے لیے یہودی عوام کو اپنی حمایت دلانے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا ہوگا، پھر ہمیں یروشلم پہنچنا چاہیے۔ گہری سانس لے کر ناگ نے کہا سوال یہ ہے کہ یروشلم پہنچنے کے بعد ہم ان سے کیسے بچائیں گے؟ ناگ نے کہا کوئی ترکیب سوچو۔ ماریا نے کہا ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ ناگ نے پوچھا۔ ماریا بولی ہم کسی طرح بادشاہ اور اس کی ملکہ اور اس کے بچوں کو یرغمال بنا کر یروشلم کے مسلمانوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ ناگ خوشی سے اچھل پڑا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی ترکیب ہے، ہم ابھی شاہی محل میں چلے جاتے ہیں۔ ماریا نے کہا مگر پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ بادشاہ یا ملکہ کو کس طریقے سے اغوا کریں گے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ناگ بولا سانپ بن کر ملکہ کی گردن میں لپٹ جاتا ہوں اور اپنا منہ کھول کر اس کی شاہ رگ پر رکھ دوں گا۔ تم اپنی انسانی آواز میں بادشاہ کو حکم دینا کہ یروشلم کے مسلمانوں پر ظلم ستم بند کر دیا جائے، ورنہ میں تمہاری اس بیوی کو ناگ کو حکم دوں گی اور وہ اس کو ڈس لے گا۔ بہت ہی انوکھی ترکیب ہے، ہمیں آج ہی یروشلم پہنچ جانا چاہیے۔ ناگ نے ماریا سے کہا جلدی سے بادشاہ کے محل کی طرف چلو۔ ناگ عقاب کی شکل میں تھا، دونوں کا فضا میں اڑتے ہوئے شاہی باغ کی طرف اتر گئے تھے۔ شاہی محل میں ہیرے موتیوں پر کرسی بیٹھی ہوئی تھی، کنیزیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک کنیز نے سیاہ ننھی سی چڑیا نکال کو اندر اڑتے دیکھا تو خوش ہو کر بولی ملکہ سلامت، دیکھیے کتنی پیاری چڑیا ہے۔ ملکہ نے کبھی چڑیا کو دیکھا، اس ہاتھ بڑھا کر بولی پیاری چڑیا میرے پاس آ جا۔ چڑیا پہلے ہی ملکہ کے پاس جانے کے لیے پر تول رہی تھی، وہ پر پھر سے اڑی اور ملکہ کی گردن پر آ کر بیٹھ گئی۔ جو ہی ملکہ نے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا تو وہ اس نے محسوس کیا کہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ جو پھنکاریں مار رہا ہے اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا ہے، اور چڑیا کے بجائے اس کا ہاتھ ایک لمبا سیاہ کالی زبان والے سانپ پر پڑا۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا، ملکہ پر سانپ نے حملہ کر دیا۔ سپاہی بھاگے آ گئے۔ بادشاہ پرانی پریشانی کی حالت میں دوڑتا ہوا ملکہ کمرے میں آیا، دیکھتا رہ گیا کہ کالے سانپ اس گردن پر لپٹا ہوا ہے اور یوں زبان نکالے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ماریا نے بادشاہ سے کہا اگر آپ نے اے بادشاہ سلامت، میں ان سانپوں کی دیوی بول رہی ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے مگر میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری ملکہ کی زندگی اس وقت میرے ایک اشارے میں ہے، میں ہلکا سا اشارہ دوں گی اور میرا سانپ ملکہ کی شاہ رگ پر ڈس دے گا، وہ ایک پل میں ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ میرے سانپ کا زہر اتنا زہریلا ہے اور خطرناک ہے۔ بادشاہ کنیزیں، سپاہی اور دوسرے لوگ سانس روک کر دیوی کی آواز سن رہے تھے۔ بادشاہ کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا، اس کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی اور وہ ولی عہد پیدا کرنے والی تھی۔ اس نے کہا اے سپاہیوں کی دیوی، اے سانپوں کی دیوی، میری ملکہ پر ظلم نہ کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ ماریا نے کہا یروشلم کے مسلمانوں کو ظلم بند کرو، شہر میں مسلمانوں کا قتل عام فوراً بند کرو، میرا سانپ تمہاری ملکہ کو چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں سپاہیوں کو حکم دیا شہر میں خون خرابہ بند کیا جائے، مسلمانوں کو شاہی حفاظت میں لے لیا جائے۔ ماریا نے کہا اور یہ بھی حکم دو کہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان والوں کو 10,000 سونے کے سکے و اشرفیاں دی جائیں۔ بادشاہ نے ماریا کی ہر بات مان لی تو ماریا نے سانپ کو کہا کہ اے سانپ، اس کی بیوی کو چھوڑ دے۔ سانپ چڑیا بن کر اڑ گیا اور وہ اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور
بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے طلسمی جھٹکا۔